ابو سفیان نے یہی کہا کہ ہم خدا کو ماننے کے لیے تو تیار ہیں، ہم تو پہلے ہی 360 خداؤں کو مانتے ہیں، اگر ایک تمہارا خدا مان لیں گے جو نظر بھی نہیں آتا، جس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی بت بھی نہیں بنانا پڑے گا، تو کوئی فرق نہیں ہمارے لیے، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو یہ تم کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ بات ہم سے ہضم نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کے سب سے اہم موضوع، سب سے اہم سوال، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو تاریخ اسلام کا سب سے اہم سوال کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک امت اسلامیہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو شروع ہی سے ہمیں یہ سوال درپیش ہے، کائنات کی ابتدا ہی اسی سوال سے ہوتی ہے۔ کائنات میں جو مذاہب کا رجحان ہے وہ بھی انہی سوالات کو حل کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم خدا کے وجود کے بارے میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں یہ پوری کائنات کا مالک ہوں، اس پوری کائنات کا سربراہ ہوں، اس پوری کائنات کا سرپرست ہوں، یہ پوری کائنات میرے اختیار میں ہے۔ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت، کوئی قوت خدا کے علاوہ وجود نہیں رکھتی۔ تو کائنات کا وقوع پذیر ہونا خدا تعالیٰ کی قوت اور طاقت سے ہے۔ تو اب آگے ہم آتے ہیں کہ یہ طاقت کی کشمکش کیسے اس دنیا کی تخلیق کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کس طرح سے اپنی قوت کا اظہار اس کائنات کی تخلیق کے ذریعے کرتا ہے۔ اور اسی قوت کے اظہار کے طور پہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جاتی ہے اور پھر تمام ملائکہ کو یہ حکم ملتا ہے کہ آپ سربہ سجود ہو جائیں، تو کون انکار کرتا ہے؟ شیطان، ابلیس۔ کیا کہتا ہے؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ اب میرا سر کسی اور کے آگے جھکایا جا رہا ہے، یعنی شاید میری برتری، میری سربراہی، میری حکمرانی اب مجھ سے چھن جائے گی۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے برتر ہوں، تو نے تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو ابتدا ہی سے ہمیں یہ جنگ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حابیل و قابیل کا واقعہ اگر ہم غور کریں تو اسی جنگ کا شاخسانہ ہے۔ کون سی جنگ؟ اقتدار کی، حکمرانی کی۔ ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا اور دوسرے کی ہوس شیطان نے بھڑکائی، تو وہ قتل پہ آمادہ ہو گیا۔ کس کے قتل پہ؟ اپنے بھائی حابیل کے قتل پہ۔ تو کس نے قتل کیا؟ قابیل نے اقتدار کی خواہش میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا منصب حضرت آدم کے بعد مجھے ملے، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی طرح جب ہم موسیٰ اور فرعون کی بات کرتے ہیں تو فرعون کو یہ ڈر لگ گیا کہ اگر سب لوگ موسیٰ کی بات مان لیں گے تو میرا اختیار ختم ہو جائے گا، میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب بنی اسرائیل میرا کہنا ماننا چھوڑ دیں گے اور حضرت موسیٰ کی پیروی کریں گے تو سب لوگ موسیٰ کی برتری اور عظمت کے قائل ہو جائیں گے اور میری حکمرانی اور سلطنت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا تو وہی ذات ازل ہے۔ تو یہی جنگ ہمیں نظر آتی ہے جو ہر دور میں مذہب خدا کے مقابلے میں کھڑی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی تو رومیوں کو کیا خطرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ کی بات مان لیں گے تو ہمارا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہو گئے، حالانکہ ان کی تعلیمات میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو انسانی وقار کے خلاف ہو۔ وہ کیا سبق دیتے تھے؟ یہی کہ ہمسائے کا خیال رکھو، یہی کہ والدین کا ادب و احترام کرو، یہی کہ دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ تعلیمات بنیادی ہیں جو انبیاء کی طرف سے انسانوں کے لیے آئیں، اور دوسرا وہ مال و متاع میں انسانوں کو آپس میں حصہ دار بناتے تھے اور سود پر پابندی عائد کرتے تھے۔ تو یہی چیزیں اقتدار پرستوں کو ناگوار معلوم ہوئی اور انہوں نے انبیاء کے خلاف جنگ شروع رکھی۔ اسی طرح اگر ہم چلتے آئیں
تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بات پہنچتی ہے، اب تھوڑا سا اس سے پیچھے چلتے ہیں ہم، کہ جب بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں چپکلش ہوئی. یہ چپکلش کیا تھی؟ یہی دنیاوی عزت و اکرام کے لیے تھی، کیونکہ لوگ حضرت ہاشم کو بزرگی اور عظمت کا حامل سمجھتے تھے، جبکہ بنو امیہ کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کے انتظام و اکرام کا بندوبست کرنا، یہ حضرت ہاشم کے ذمہ تھا، جس سے وہ ہر طرف معزز اور مکرم مشہور ہو گئے. یہی اکرام بنو امیہ کو برا گزرتا تھا، گراں گزرتا تھا. تو اگر ہم دیکھیں تو بنو امیہ سے ہاشم کی چپکلش. آگے ہم تھوڑا بڑھتے ہیں تو حرب کی عبد المطلب سے، اور ابو سفیان کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی چپکلش نظر آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب شروع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا کی بات کی کہ خدا کو مانو، تو ابو سفیان نے یہی کہا کہ ہم خدا کو ماننے کے لیے تو تیار ہیں، ہم تو پہلے ہی 360 خداؤں کو مانتے ہیں، اگر ایک تمہارا خدا مان لیں گے جو نظر بھی نہیں آتا، جس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی بت بھی نہیں بنانا پڑے گا، تو کوئی فرق نہیں ہمارے لیے، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو یہ تم کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ بات ہم سے ہضم نہیں ہوتی. تو اب اس بات میں دراصل کیا بات پوشیدہ تھی؟ کیونکہ مکہ تجارت کا مرکز بن چکا تھا. اسی کعبہ کی وجہ سے 360 بت مختلف قبائل کے، مختلف قبائل ہر سال حج کے موقع پر زیارت کرنے کے لیے آتے تھے انہی بتوں کی، اور یہاں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو یہ تجارت کا مرکز بن گیا تھا، اور اس کی سرکردگی سلاری کس کے پاس تھی؟ ابو سفیان کے. تو اب یہ دیکھیں کہ ابو سفیان کو خطرہ درپیش ہوا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو مان لیں گے تو ہماری سرکردگی، سربراہی اور اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. اب یہاں بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں مخالف ہو گئے؟ ظاہری اقتدار و منصب کی بنا پر. اگر ان کو وہی منصب اور اقتدار حاصل رہتا تو شاید یہ مخالفت نہ کرتے. لیکن اسلام یہی دین پیش کرتا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. یا تو خدا کی طرف سے بندہ منتخب ہو، یا خدا کا انتہائی باتقوی ترین انسان اس قوم میں ہو جو اس منصب کا حامل ہو. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کی روش رہی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ثوابدید سے، اپنے ارادے سے نبیوں کے خلفاء کو، نبیوں کے جانشینوں کو منتخب کیا ہے. جیسا کہ ہم طالوت و جالوت کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسا انسان جو ہمیں ان مشکلات سے نکال سکے، کوئی ایسے انسان ہمارے لیے رہنمائی کے طور پہ تو بھیج. تو اللہ تعالیٰ انہیں طالوت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو کہ ایک چرواہا ہے. یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سربراہ انہیں پیش کیا جاتا ہے. حتیٰ وہ اس کے مخالف ضرور ہوتے ہیں کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے، وہ تو چرواہا ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. لیکن خدا کے ہاں سب سے عظیم مرتبہ و مقام تقوی والے انسان کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اب اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کریں تو ہمیں یہ مثال ابو سفیان اور رسول اللہ کے درمیان جو چپکلش رہی، جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں جو ابو سفیان کو کیا خطرہ درپیش تھا؟ وہی اقتدار کا، وہی منصب کا، وہی حکمرانی کا، وہی جاہ و حشم کا. یہ شخص تب تک مسلمان نہیں ہوا جب تک کہ فتح مکہ نہ ہو گئی. رسول پاک نے مکہ کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. تو اب اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حالات کو مشاہدہ کریں، کیونکہ یہ بنیادی سوال ہے، اگر ہم اس سوال کو حل کر لیں تو یہ جو چپکلش ہے، یہ جو جنگیں ہیں، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور جو ابھی تک چلتے آ رہے ہیں، یہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں اب ہمیں کافی لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے، سیاسی پارا بہت ہائی ہے. لیکن اس کے پیچھے ہے کیا؟ اس کے پیچھے وہی اقتدار کی ہوس، اقتدار پرستی، جاہ و منصب کی خواہش. تو یہی چیزیں ہیں.
تو اسلام جو سب سے بڑا دین ہے، اسلام جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کا حامل ہے، رسول پاک جو آخری نبی کے طور پہ اس دنیا میں بھیجے گئے، جس نے اس امت کو صحیح راستہ دکھانا ہے، اور انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت تمام کر دی. یعنی ہم مکہ میں رہنے والے قبائل کی بات کریں تو ان قبائل میں کیا ہوتا تھا؟ ان قبائل میں ایک شخص سربراہ ہوتا اور باقی سب اس کی رعایا کے طور پہ رہتے تھے. سربراہ کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا. تو آپ سے ایک سوال ہے، اگر اس سربراہ کو کوئی بیماری لگ جائے، کوئی جان کو خطرہ پیش آ جائے، تو قبیلے والے کیا چاہیں گے؟ اگر ان کو قبیلے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کے بعد ہم اسے نہیں دیکھیں گے، تو آپ کے خیال میں ان قبیلے والوں کے پاس بنیادی سوال کیا ہوگا جو ان سے پوچھیں؟ ان کی ذہنی روش کے مطابق ان کے پاس ایک ہی سوال ہوگا کہ آپ کے بعد ہم کس کو سربراہ بنائیں؟ آپ کے بعد ہم اپنے مسائل کا حل کس سے نکالیں؟ کون ہے جو آپ کے بعد ہماری رہنمائی کرے گا؟ یعنی آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ ہی سے ایک سوال ہے کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں خطاب فرمایا اور آپ نے ایسی باتیں کی کہ قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بتا یہ رہے تھے کہ اس کے بعد شاید ایسی ملاقات میسر نہ آ سکے، تو آپ نے کہا کہ اے لوگو، کیا خدا تعالیٰ کا میں نے کلام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ یہ سوال پوچھا، یعنی سارے کا سارا دین آپ تک پہنچا دیا ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک استاد ایک لیکچر دینے کے بعد یہ کہے کہ کوئی کویسچن، تو سب نے کیا جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو یہ سوال کرے کہ ہم آپ کی جانشینی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، کہ ہم آپ کے بعد کس سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا؟ اگر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب کیا فرمایا؟ اب یہ وہ بنیادی بات ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کے لیے اس امت کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس امت کے دو بڑے نظریاتی ٹکڑے ہو گئے، گروہ بن گئے، الگ نظریات کے حامل، اہل تشیع، اہل سنت. اب اس کی مزید آگے کتنی شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، لیکن جہاں تک ہم دیکھیں کہ بنیادی طور پر دو بڑے گروہ وجود میں آ گئے، صرف اسی بنیادی سوال پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کون ہے، ان کے منصب پر کون بیٹھے گا، ان کے اقتدار کا وارث کون ہوگا. اقتدار ظاہری نہیں، دونوں، روحانی بھی اور ظاہری بھی، دنیاوی اقتدار بھی اور جو روحانی اقتدار ہے، دونوں. رسول اللہ لشکر کے سردار بھی تھے، حاکم بھی تھے، اور روحانی طور پر بھی سربراہ تھے، نبی بھی تھے. تو اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا تو یہی اوصاف اس میں بھی ہونے چاہیے. وہ روحانی طور پہ بھی بلندی کا حامل ہو، باتقویٰ ترین انسان ہو، علمی طور پہ بھی سب سے عظیم ہو، کیونکہ جو علمی طور پہ سب سے عظیم، قرآن مجید میں تو حتمی یہ بات ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو علم والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مقام و منزلت کن کو حاصل ہے؟ علم والوں کو. اور ایک جگہ اور بھی ارشاد ہے کہ جو علم والے ہیں وہی خدا سے ڈرتے ہیں. تو جو علم والا ہوگا وہ خدا سے ڈرے گا، مطلب وہ باتقویٰ ترین انسان ہوگا، تو اسی کو اس امت کی سربراہی دینی چاہیے، سونپنی چاہیے. تو اب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے حالات پیش آئے اور اس بنیادی سوال کو کس طور حل کیا گیا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے، جواب اس طرح سے کہ میں اپنی رائے دوں گا دونوں طرف کی آراء کو، اور آپ ناظرین کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اب ہمارے لیے اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہ تو ماضی کی بات ہے، گزر گئی، لیکن اس ماضی کی بات کا براہ راست آج کے دور میں ان مسائل سے ایک گہرا رشتہ ہے. اب اس گہرے رشتے کا حل ہم کیسے تلاش کریں گے؟ اگر اس بنیادی مسئلے کو حل کر لیں گے
تو آج کے مسائل بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو اب اس کا جواب ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔